जन्नतुल बक़ैया, ऐ 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 जन्नतुल बक़ैया। السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کے حبیب ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ وہ حدیث مقبول ہے کہ جو ہر فرقے میں مقبول ہے، اور جسے عالم اسلام کے ہر مکتب نے بڑی اہمیت کے ساتھ درج فرمایا ہے، جہاں صحاح ستہ کی کتابیں بھی اس حدیث پر گواہ ہیں، اور ہماری کتب اربع بھی اس حدیث کو محفوظ کیے ہوئے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی دختر نیک اختر سیدہ نساء عالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ علماء اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث علماء منطق ارشاد فرماتے ہیں، علماء بیان ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس منزلت پر ہے کہ یہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ نبوت و رسالت عصمت کے متعلق ارشاد فرما رہی ہے۔ یعنی یہ قول رسول ہے، یہ قول نبی ہے، یعنی یہ محمد ابن عبداللہ کا قول نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ کا قول ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو گویا فاطمہ جزو رسالت ہے، فاطمہ جزو نبوت ہے۔ تو میرے عزیزو، جس بی بی کا اتنا مرتبہ ہے، جس بی بی کا اتنا درجہ ہے کہ جسے ختمی مرتبت خاتم النبیین افضل الانبیاء فخر موجودات مبدی الکائنات عقل اول روح اول لوح اول قلم اول نور اول محبوب خدا مقصد تخلیق کائنات صاحب لولاک، وہ کہ جو واحد شخصیت ہے کہ جسے اللہ نے قاب قوسین تک بلند فرمایا، وہ اگر کسی کو اپنا ٹکڑا کہہ رہا ہے، اپنا جزو کہہ رہا ہے، تو اس جزء کا وہی مرتبہ ہوگا جو کل کا مرتبہ ہے۔ اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ پیغمبر کی یہ حدیث بھی مختلف کتابوں میں، یعنی اس کے مصادر میں علماء اہل تسنن بھی ہیں اور علماء اہل تشیع بھی ہیں، کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں زہرا اور علی وہاں ہوں گے جہاں میں ہوں گا، یعنی میرے درجے پر ہوں گے۔ جس درجے پر خود رسول اللہ ہوں گے قیامت میں، اسی درجے پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور علی مرتضیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں پیغمبر ہیں وہاں وہاں زہرا ہیں، جدھر جدھر روئے رسالت نظر آ رہا ہے وہاں وہاں روئے عصمت بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر رسول کعبے میں ہیں تو زہرا بھی کعبے میں ہیں، اس لیے کہ جزو رسالت ہیں۔ اگر رسول مدینے میں ہیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی مدینے میں ہیں، اس لیے کہ جزو رسالت ہیں۔ اگر رسول منبر پر ہیں تو چاہے نظر نہ آئیں لیکن فاطمہ زہرا بھی منبر پر ہیں، اس لیے کہ جزو رسالت ہیں۔ اگر رسول گفتگو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زہرا پردے میں گفتگو کر رہی ہیں، اس لیے کہ جزو رسالت ہیں۔ اگر رسول خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے زہرا خاموش ہیں، اس لیے کہ جزو رسالت ہیں۔ اگر رسول کسی گھاٹی سے گزر رہے ہیں تو ساتھ میں زہرا کا وجود بھی پس پردہ موجود ہے۔ اگر رسول
کسی ایسے منزلت پر ہیں، کسی ایسی منزل پر ہیں کہ جہاں امت سے مخاطب ہیں، تو گویا زہرا بھی پس پردہ موجود ہیں، اس لیے کہ جزو رسالت ہیں۔ تو جہاں رسول ہیں وہاں زہرا ہیں، یہ مرتبہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ایک عام شہید کہ جو راہ خدا میں شہادت پا جائے، فی سبیل اللہ قتل ہو جائے، اللہ کی راہ میں گلا کٹوا دے، اللہ کی راہ میں شہادت پا جائے، اسے اللہ زندہ کہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم اسے رزق دے رہے ہیں۔ انسان جسے رزق دیتا ہے وہ اس وقت تک زندہ رہتا ہے کہ جب تک انسان رزق دے گا، لیکن اللہ جسے رزق دیتا ہے تو وہ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک اللہ رزق دے گا، اور اللہ کا کام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب ایک عام انسان اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتا ہے اور وہ زندہ ہے، تو اب سوچئے کہ افضل الانبیاء زندگی کی کس منزل معراج پر ہوں گے، جب ایک عام انسان فی سبیل اللہ اپنی حیات گزار کر اللہ کی راہ میں جان آفرین کو سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اسے شہید کہتا ہے، یعنی زندہ کہتا ہے۔ تو رسول یقیناً شہیدوں میں سب سے افضل شہید ہیں، زندوں میں سب سے افضل زندہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں، اور اس کیفیت میں اور اس صورت میں زندہ ہیں کہ جہاں پر آج بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھا جا رہا ہے۔ قیامت تک کلمہ اللہ کے بعد رسول ہی کا چلے گا۔ یہ کلمے کی زندگی بتا رہی ہے کہ رسول زندہ ہے، رسول اپنی حیات طیبہ کو گزار رہے ہیں۔ یہ چشم معرفت ہوتی ہے کہ انسان اگر عام سمجھے گا، رسول کو اپنے جیسا سمجھے گا، تو یقیناً انہیں قبر کا پیبند ہی پائے گا۔ لیکن جہاں رسول اس منزل پر فائز ہوں کہ جہاں رسول کا کلمہ چل رہا ہے، تو یقیناً جہاں رسول ہیں وہاں حیات ہے، جہاں رسول ہیں وہاں عقل ہے، جہاں رسول ہیں وہیں روح ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمہیدی جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہاں رسول ہیں وہاں جزو رسول کا ہونا لازمی ہے، اس حدیث کی روح سے۔ یہ حدیث ایسے ہی نہیں ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرما دیا اور ہم نے سن لیا اور اس کے بعد کتاب بند کر دی اور کان بند کر دیے، نہیں، اس حدیث پر غور کرنا ہے۔ پیغمبر کی حدیث کو پرکھنے کے بھی وہی معیارات ہیں کہ جو قرآن کی آیات کو پرکھنے کے معیارات ہیں، اس لیے کہ جس زبان سے حدیث ارشاد ہو رہی ہے اسی زبان سے قرآنی آیات بھی ارشاد ہو رہی ہیں۔ تو پیغمبر کی اس حدیث پر اسی منزل پر اور اسی معیارات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جن معیارات پر ہم قرآن کی آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ تو جہاں رسول ہیں وہاں زہرا ہیں، رسول زندہ ہیں تو زہرا زندہ ہیں۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ رسول مکے میں ہیں تو زہرا بھی مکے میں ہیں، رسول مدینے میں ہیں تو زہرا بھی مدینے میں ہیں، رسول ہجرت کر رہے ہیں تو زہرا نے بھی ہجرت کی ہے، رسول اگر میدان میں ہیں تو زہرا بھی پس پردہ میدان میں ہیں، پس پشت میدان میں ہیں، رسول چپ ہیں تو زہرا بھی چپ ہیں۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جہاں رسول ہیں وہاں زہرا ہیں، تو اب وائس ورثہ ہو جائے گا، جہاں زہرا ہیں وہیں رسول ہیں، اس لیے کہ دونوں جزو رسالت ہیں، ایک کل رسالت ہے اور ایک جزو رسالت ہے۔ تو جہاں رسول وہاں زہرا اور جہاں زہرا وہاں رسول۔ تو اس وقت زہرا کہاں پر ہیں؟ عالم اسلام کو غور کرنا چاہیے، اس وقت زہرا کہاں ہیں؟ اس وقت زہرا کا وجود کہاں ہے؟ زہرا کا بیٹا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین جو شہداء کا سردار ہے، تو سمجھیں کہ زندوں کا بھی سردار ہے۔ جس کا بیٹا زندہ ہے تو ماں بھی یقیناً زندگی کی اسی کیفیت میں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ زہرا اس وقت ہیں کہاں، زہرا کا مستقر کہاں ہے، زہرا کا مسکن کہاں ہے، کیا امت نے زہرا کو دیا ہے اور زہرا نے امت کو کیا دیا ہے۔ پوری زندگی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے امت کو دعائیں دی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا، مادر گرامی کو، کہ وہ مصلی عبادت پر تشریف فرما ہیں، نماز پڑھنے کے بعد امت کے ایک ایک فرد کا نام لے لے کے دعا کرتی ہیں، پڑوسی کے لیے دعا کرتی ہیں، اور کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی۔ تو میں نے ایک بار اماں سے پوچھا کہ اماں سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے کچھ نہ مانگا؟ تو ایک بار زہرا نے کہا کہ بیٹے پہلے پڑوس ہے اور پھر گھر ہے، امت کے لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ تو جس بی بی نے پوری زندگی امت کو دعائیں دی ہیں، امت کو کھانا کھلایا ہے، زہرا کے در سے کوئی بے آس نہیں گیا، زہرا کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔
زہرا نے اپنے بچوں کو زمین پر سلایا ہے اور سائل جو دروازے پر آیا ہے اس کے ہاتھ اپنے بچوں کے نیچے سے بستر کھینچا ہے اور سائل کے حوالے کر دیا کہ یہ دروازہ صرف زہرا کا دروازہ نہیں ہے، یہ باب اللہ ہے، یہ اللہ کا دروازہ ہے۔ جیسے علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اسی طرح زہرا کا دروازہ باب اللہ ہے۔ زہرا نے پوری زندگی امت کو عطا کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امت نے زہرا کو کیا دیا ہے؟ آج زہرا کی قبر دھوپ میں ہے، وہ قبر دھوپ میں نہیں ہے، گویا زہرا دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، گویا زہرا کے سر پر سائبان نہیں ہے۔ اور یہ پوری امت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، ایک المیہ ہے کہ رسول کی ایک بیٹی کہ جسے رسول اتنا چاہتے ہیں، جس سے رسول اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب بیٹی آتی ہے تو رسول بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ رسالت بیٹی کے احترام میں کھڑی ہو رہی ہے، یہ نبوت زہرا کے احترام میں کھڑی ہو رہی ہے۔ زہرا جب قریب آتی ہیں کہ جب زہرا قریب آتی ہیں تو رسول زہرا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، زہرا کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور اپنے مقام پر زہرا کو بٹھاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ علماء عرفان نے لکھا کہ اس سے پہلے کہ زہرا بیٹھیں پیغمبر اپنی ابا بچھا دیتے ہیں اور زہرا کو کہتے ہیں کہ تم میری ابا پر بیٹھو، اور جب بیٹی گفتگو کرنے کے بعد بلند ہوتی ہیں تو خود رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا احترام، اتنی محبت، اتنی انسیت، اتنی وارفتگی جس بیٹی کے لیے پیغمبر نے دکھائی ہے، وہ بیٹی آج دھوپ میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کا کوئی احترام نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت گواہ ہے اس بات پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت پر غور کیوں نہیں کرتی امت مسلمہ جو قبور کے خلاف ہیں؟ ابھی میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں سورہ ممتحنہ کی ایک اور آیت آپ کے حوالے کروں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، یعنی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، صرف پڑھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ غور کرنا چاہیے۔ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، کبھی بھی ایسی قوم سے تولا نہ رکھنا، ایسے لوگوں کے قریب نہ جانا کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ تو کن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے؟ کہا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہو گئے ہیں کہ جیسے کافر اصحاب قبور سے مایوس ہو گئے۔ یعنی قبور، اصحاب قبور کو مردہ سمجھنا، اصحاب قبور کو بے سود سمجھنا، یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ از روح قرآن سورہ ممتحنہ کہہ رہا ہے کہ اصحاب قبور سے مایوس نہ ہو۔ مایوس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ کیا جنگ بدر کا وہ منظر یاد نہیں ہے کہ پیغمبر کفار کے لاشوں کے قریب آئے اور پیغمبر نے لاشوں پر چھڑی سے لاشوں کو ہلا ہلا کر کہا کہ دیکھو جو میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، تمہارے خداؤں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ پورا ہوا؟ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ان سے ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ سن رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم سے بہتر سن بھی رہے ہیں، تم سے بہتر سمجھ بھی رہے ہیں۔ یعنی جہاں کافر مردہ پڑا ہوا ہے اور پیغمبر اس کے لیے کہہ رہے ہیں، تو سوچئے جو کلمہ گو ہوگا اس کی قبر کتنی صاحب فضائل ہوگی، اور جو خود کلمہ ہو، جو کلمے کا بچانے والا ہو، جس کے گھر کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہو، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان گھروں کو بلند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ گھر کس کا گھر ہے؟ وہ زہرا کا گھر ہے۔ تو عام انسان کی قبر، عام انسان، ایک کافر کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، تو ایک مسلمان کا رتبہ کیا ہوگا؟ اور جب مسلمان کی قبر کا رتبہ یہ ہے تو مومن کی قبر کا رتبہ کیا ہوگا؟ اور جب مومن کی قبر کا رتبہ یہ ہے تو امیر المومنین کی قبر کا رتبہ کیا ہوگا؟ اور امیر المومنین کی قبر کا رتبہ یہ ہے تو جو کف علی ہے زہرا، اس کی قبر کا رتبہ کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی زہرا کی قبر مستجاب الدعوات ہے، وہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ امت مسلمہ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ ان قبور پر پابندی لگائی ہوئی ہے، کوئی جا نہیں پا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہو اور اسے ہسپتال میں نہ جانے دیا جائے،
کوئی مریض ہو اور اسے طبیب کے پاس نہ جانے دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اور زہرا کے سے عشق رکھنے والے، زہرا کا احترام کرنے والے، بنت رسول کا ادب کرنے والے، رسول کا ادب کرنے والے آج بھی اپنے دلوں میں مضطرب ہیں، آج بھی اس محلال کی کیفیت ہے، آج بھی مزمحل ہیں، آج بھی تڑپ رہے ہیں کہ دیکھو کہ کربلائے معلیٰ میں زہرا کے لال موجود ہیں، ابا عبداللہ الحسین موجود ہیں، کیا شان کا روضہ بنا ہوا ہے، کیا قبر بنی ہوئی ہے، کیا ذریح بنی ہوئی ہے، زوار آ رہے ہیں، حسین سے اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں، اپنے دامن مراد کو در مقصود سے بھر کر لے جا رہے ہیں۔ تو جس کا بیٹا اتنا مستجاب الدعوات ہو، اس کی ماں کتنی مستجاب الدعوات ہوگی، اس کی قبر کتنی سریع الاجابہ ہوگی۔ تو یقیناً یہ ظلم ہے کہ ایک ایسی قبر بے صاحبان ہے، دھوپ میں زہرا کی قبر ہے، کوئی صاحبان نہیں ہے۔ جائیے علماء عالم اسلام کہ جن کے نام میں امام لگا کرتا ہے، جو ایک کوئی امام حدیث ہے، کوئی امام فقہ ہے، ان کے روضے بنے ہوئے ہیں، ان کے روضوں پر قبے بنے ہوئے ہیں، ان کے روضوں پر، ان کی قبور پر گنبد بنے ہوئے ہیں، ان کی قبور پر صاحبان ہے۔ جس کی وجہ سے اسلام ہے، جس کے بچوں نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی ہے، اس بی بی کی قبر بے صاحبان ہے۔ اور اگر ایسی ہی آپ کو اعتراض ہے کہ نہیں اصحاب قبور زندہ نہیں ہیں اور رسول بھی ہم سے اٹھ گئے اور رسول بھی ہماری آواز نہیں سنتے ہیں اور رسول بھی ہمیں نہیں دیکھتے ہیں، تو قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جائیں گے جو میں نے ابھی سورہ مبارکہ النساء کی آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی یہ آیت خود حیات رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یعنی خود پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یعنی گناہ گاروں کی طرف ارشاد ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جو گناہ گار ہیں، اے نبی وہ اگر آپ کے پاس آئیں، جاؤ کا وہ آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کریں۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ سے استغفار کریں تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، واستغفر لہم الرسول، رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تب اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور اللہ ان پر رحم کرے گا۔ تو کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی؟ یہ آیت آج بھی راسخ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کے پاس آج بھی جانا ہے، اور رسول کے پاس جا کر اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ صرف اللہ سے استغفار سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس امید کے ساتھ جانا ہے کہ رسول سے کہا جائے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار طلب کریں، آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں، تب جا کر امت مسلمہ کے مسائل حل ہوں گے، تب جا کر امت مسلمہ کے گناہ عفو ہوں گے۔ مجھے بتائیے رسول کیسے راضی ہو جائیں گے؟ میرا دل کہتا ہے رسول کیسے راضی ہو جائیں گے؟ کوئی باپ کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ بیٹی پر ظلم ہو رہا ہو؟ بیٹی کی مرقد، بیٹی کا مرقد بے صاحبان ہے۔ رسول کیا اپنے گنبد خضرہ سے زہرا کی قبر کو دیکھتے نہیں ہوں گے؟ زہرا کے مرقد کو دیکھتے نہیں ہوں گے؟ کیا رسول کی آنکھوں سے خون کے آنسو نہیں رواں ہوتے ہوں گے کہ میری بیٹی کی قبر بے صاحبان ہے؟ ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، ہمارے دل مزمحل ہیں، اور ہم یقیناً چاہتے یہ ہیں، ہم پرزور طریقے سے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ زہرا کے قبر پر دوبارہ چھاؤں آ جائے، زہرا کے قبر پر، زہرا کے مرقد پر دوبارہ سے گنبد تعمیر ہو جائے۔ یہ ویرانی کیوں ہے؟ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ زہرا کے مرقد پر ویرانی کیوں ہے؟ کیوں پابندی ہے صرف زہرا کے مرقد تک جانے کے لیے؟ کیوں پابندی ہے؟ وہ جو رسول کو سلام کر رہا ہے، کیوں پابندی لگا دی گئی کہ رسول کی بیٹی کو سلام نہ کرے، رسول کی بیٹی کے سامنے ادباً سر تسلیم نہ جھکا لے، جبکہ رسول خود ادباً اپنی بیٹی کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا احترام کرتے تھے۔ میں نے قرآن کی آیتیں آپ کے حوالے کی ہیں کہ اپنے عقیدے کو پوری امت مسلمہ کا عقیدہ نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہی کا عقیدہ بالکل صحیح ہے اور دوسرے عقائد بالکل غلط ہیں؟ امت مسلمہ یعنی یقیناً ہر فرقہ لائق احترام ہے۔ آج ہر فرقہ، ہر فقہ، میں فرقے سے بڑھ کر آگے کہتا ہوں، ہر فقہ سے تعلق رکھنے والا انسان اپنے کو حق پر سمجھتا ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسری فقہ کو غلط کہے یا باطل کہے۔ اگر میں اپنی فقہ کو بہتر سمجھتا ہوں تو دوسرا بھی اپنی فقہ کو بہتر سمجھتا ہوگا۔ زہرا کائناتی شخصیت ہیں، زہرا بین الکائناتی شخصیت ہیں، زہرا
उस नूर का नाम है कि जो मेराज में पैगंबर को वदीयत किया गया है, उस आलम मेराज, उस क़ाब क़ौसैन पर कि जहाँ कोई नबी न जा सका, जहाँ कोई फ़रिश्ता पर नहीं मार सका, उस आलम मेराज में अल्लाह ने पैगंबर को बुलाया है और नूर ज़हरा वदीयत किया गया है। तो बीबी यकीनन उस गुंबद मुक़द्दस से ताल्लुक़ रखती हैं कि जिस गुंबद मुक़द्दस का नाम अर्श मुअल्ला है, जिस गुंबद मुक़द्दस का नाम क़ाब क़ौसैन है। जाइए पढ़िए, अहादीस में लिखा हुआ है कि ज़हरा का घर सिर्फ़ ज़हरा का घर नहीं है, बल्कि ज़हरा के घर की छत अर्श की तरफ रास्ता निकलता है। ज़हरा के घर की छत अर्श है और ज़हरा के घर का फ़र्श वो है कि जो वही की तरफ, जहाँ से मलाइका वही लेकर आते हैं, ज़हरा का फ़र्श मेराज वही का रास्ता है। तो आज ज़हरा का मरक़द बेसाहिबान है। आज हमारे दिल रो रहे हैं, आज हमारे दिल तड़प रहे हैं कि हर बाप, उम्मत मुस्लिमा का हर बाप, हर लवाहिकीन अपने अपने मरहूमीन की क़ुबूर पर जा रहे हैं, उनकी क़ब्र पर जाकर फ़ातिहा पढ़ते हैं, पानी छिड़कते हैं, लोबान और अगरबत्ती सुलगाते हैं। लेकिन वो कि जिसे पैगंबर ने बज़अतु मिन्नी कहा है, दिल तड़पते हैं कि जाएं और ज़हरा की क़ब्र पर खड़े हो जाएं और दुआ मांगें, वहाँ पर कुरानी आयात तिलावत करें, लेकिन पाबंदी है तो सिर्फ़ ज़हरा की क़ब्र पर पाबंदी है। एक सवाल है, पूरी उम्मत मुस्लिमा से एक सवाल है कि ज़हरा की क़ब्र कब तक वीरान रहेगी? ये बिन्ते रसूल की क़ब्र बेसाहिबान कब तक रहेगी? धूप की किरणें कब तक ज़हरा के क़ब्र पर आएंगी? कब तक रात की ओस ज़हरा के क़ब्र पर आएगी? कोई एक चराग जलाने वाला नहीं है, कोई एक शमा रोशन करने वाला नहीं है। और वहीं पर यकीनन देखिए कि और भी क़ब्रें हैं आस-पास, बड़े बड़े सुल्तानों की क़ब्रें हैं, बड़े बड़े बादशाहों की क़ब्रें हैं, बड़े तुज़्को एहतशाम से उनको दफनाया जाता है। उनकी क़ब्र पर लोग आते हैं, सरबराहान मुमलिकत आते हैं, फ़ातिहा पढ़ते हैं, फूल चढ़ाते हैं। सिर्फ़ अगर पाबंदी है तो क़ब्र ज़हरा पर है। तो बस हमारा उम्मत मुस्लिमा से एक एहतजाज भी है और हमारी तमन्ना भी है कि जल्द अज़ जल्द ज़हरा के क़ब्र पर गुंबद को तामीर किया जाए। और अगर आपके पास ऐसा पैसा नहीं है कि जो इस मुक़द्दस काम के लिए ख़र्च हो सके, तो हुसैन के चाहने वालों को इजाज़त दी जाए, अली के चाहने वालों को इजाज़त दी जाए। हुसैन और अली का चाहने वाला सिर्फ यही नहीं है कि कोई शिया हो, हुसैन के चाहने वाले अहले सुन्नत भी हैं, अली के चाहने वाले अहले सुन्नत भी हैं। तो जहाँ जहाँ हुसैन और अली के चाहने वाले हैं, उनसे दरख्वास्त की जाए तो दिरहम व दीनार का अंबार लग जाएगा, सब अपना खून जिगर देने को तैयार हो जाएंगे। तो परवरदिगार आलम तुझसे भी दुआ है कि जल्द अज़ जल्द इनके दिलों में मोहब्बत ज़हरा के उनसर को जागुज़ी कर दे और ज़हरा की क़ब्र पर जल्द अज़ जल्द साहिबां तामीर हो। इमाम ज़माना का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फरमा ताकि ज़हरा का आखिरी बेटा अपनी माँ की क़ब्र पर साहिबान को तामीर कर सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।